اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ مجھے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 65 سے لے کر 67، یعنی کہ 2 آیات پر آج کا ہمارا سبق مشتمل ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، میں بڑی یعنی کہ محنت سے جو ہے نا ویڈیو بناتا ہوں، تو اس سے جب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں تو اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، آپ کی طرف سے مجھے عزت اور پیار ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ سبق شروع کرتے ہیں۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ 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 لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ یہاں پر نون مشدد ہے اور یہاں پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا، اور اللہ کے لام سے پہلے یعنی کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا کریں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ یہاں پر سٹاپ کریں گے تو اس گول تا کو وقف کی صورت میں ہاتھ ساکنہ کے ساتھ بدل کر پڑھیں گے۔ بقرہ قالوا اتتخذنا ہزوا اتتخذنا ہزوا۔ یہاں پر سٹاپ کریں گے، جب سٹاپ کریں گے تو واؤ کو ہم کیا کریں گے، واؤ بھدا کے ساتھ بدل کر پڑھیں گے، یعنی کہ ہزون اصل میں تو ہے ہزون، جب یہاں سٹاپ کیا جا رہا ہے تو یہاں پہ اس کو ہزوا پڑھیں گے، اس کو ہم کیا کریں گے، الف مدہ کے ساتھ بدل کر اس کو ہزوا پڑھیں گے۔ ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قال اعوذ باللہ۔ یہاں پر کیا ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے۔ باللہ ان پہ غنہ کیوں نہیں ہو رہا، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں حمزہ ہے آگے، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں حمزہ ہے، تو اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، یہاں پر اظہار کیا جائے گا۔ ان اکون من الجاہلین قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ یہاں پر سٹاپ کریں گے، نون ساکن کر دیں گے، جاہلین۔ تو اب ہم اس پوری آیات کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا قالوا ادع لنا قالد اسلام کو اس مطلب دال کے ساتھ ہم نے اٹیچ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، واؤ کو اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، اور یہ جو الف ہے اس کو بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ لام کو دال کے ساتھ ملائیں گے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا، یہ نون ساکن اس کو نہیں پڑھیں گے، یا کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر شد ہے. يبين لنا ما ہی اصل میں ہوتا ہے، یہ ما ہی ہے. جب یہاں پر سٹاپ کیا جا رہا ہے، یہاں پر وقف کیا جا رہا ہے، تو یہ اس کو ما ہی پڑھیں گے. یبین لنا ما ہی قال انه یقول انها بقرة لا فارغ ولا بکر قال ان یہاں پر نون مشدد ہے، یہاں پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا، جس نون پر شد ہوگی اس پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. قال انه یقول انها، یہاں پر بھی نون مشدد ہے، یہاں پر بھی ہمیشہ غنہ کیا جائے گا. انها بقرة لا فارغ ولا بکر، فارغ یہاں پر یہ ہے کہ دو پیش کی تنوین کے بعد حروف جر ملون میں یہ آ رہا ہے، واو آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام کیا جائے گا، یعنی کہ ادغام غنہ کیا جائے گا. فارغ ولا بکر، فارغ ولا بکر. تو یہاں پر یہ جو را آخر میں ہے، یہ سٹاپ کی وجہ سے ساکن ہو رہی ہے. بکر، فارغ ولا بکر. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك عوان بين ذلك. یہاں پر سٹاپ ہوگا، یہاں پر وقف کیا جائے گا، تو اس کاف کو ساکن کریں گے. عوان بین ذالک، یہاں پر اقلاب غنہ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر دو پیش کی تنوین کے بعد یہاں پر با آ رہا ہے، تو اس با کو اس میم کے ساتھ بدل کر اقلاب کیا جائے گا. عوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون، فافعلوا ما تؤمرون. تو یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. تو جو میرے بہن بھائی گھر بیٹھ کر آسانی کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں. انشاءاللہ آپ کا بہت فائدہ ہوگا. شکریہ، جزاک اللہ.